جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک طرف اس وقت بہت سارے معاشی ماہرین کے مطابق پاکستان ٹیکنیکلی ڈیفالٹ کر چکا ہے۔ اللہ نہ کرے ایسا ہو، اللہ نہ کرے یہ سفر آگے بڑھے، اللہ کرے میرے ملک اور میری قوم اس مشکل لمحوں سے گزرے یا گزر جائے، لیکن یہ سچ ہے کہ بہت برے حالات ہیں۔ زر مبادلہ 2-4 ہفتوں کا، اور اس میں بھی مانگے تانگے کے پیسے سعودی عرب کے، یو اے ای کے، چین کے، اور امپورٹ کا جو حال ہے وہ آپ کے سامنے ہے، ایکسپورٹ کا جو حال ہے وہ آپ کے سامنے ہے، ڈالر کا جو برا حال ہے، یعنی ڈالر کے مقابلے میں روپے کا، وہ آپ کے سامنے ہے۔ اوورسیز جو پاکستانی ہیں وہ بجائے اس کے کہ چینلز ایک ڈائریکٹ بینکنگ کے ذریعے پیسے بھجوائیں، وہ ہنڈی حوالہ کے ذریعے بھجوا رہے ہیں، حکومت پہ ٹرسٹ ہی نہیں کر رہے۔ اور ایک طرف جب یہ حال چل رہا ہے معاشی طور پر، پوری قوم اور پورا ملک اپنی 75 سالہ تاریخ کے سب سے برے دور سے گزر رہا ہے، نازک دور سے گزر رہا ہے۔ ہو سکتا ہے جب تقسیم پاکستان اس وقت اس طرح کے حالات ہوں، لیکن اس وقت بہت برے حالات ہیں۔ اور دوسری طرف سیاسی عدم استحکام، جگتیں چل رہی ہیں، طنز چل رہے ہیں، لڑائیاں چل رہی ہیں، ایک دوسرے کو ٹھٹھے مذاق چل رہے ہیں، عیاشیاں چل رہی ہیں، حکومتی ٹھاٹھ باٹھ ہی نہیں ختم ہو رہے۔ یعنی نہ آپ نے جیسے کل پرسوں دیکھا کہ وزیر اعظم شہباز شریف کو وزیر اعظم آزاد کشمیر نے 2-4 وہ ایک منگلا کی تقریب میں 2-4 غلط باتیں کیا کر دیں یا تلخ کلامی کیا کر دی، انہوں نے آتے ہی بادشاہ کے طور پہ ان کا سینٹورس مال وزیر اعظم آزاد کشمیر کا بند کر دیا۔ وہ خیر تاجروں نے رولا ڈالا، سڑکوں پر آئے تو وہ شام کو کھل گیا، اور لیکن اس کے بعد مسلم لیگیوں کی پریس کانفرنس ہوئی جس میں عطا تارڑ صاحب نے بڑی ایک روب و دبدبے کے ساتھ، تکبر تو میں نہیں کہتا، اللہ کو تکبر پسند نہیں ہے، لیکن کیا انہوں نے کمال شاہی جلال کے ساتھ کہا، اگر قیادت ہمیں اجازت دے تو ہم یہ وزیر اعظم آزاد کشمیر کو اسلام آباد میں نہ داخل ہونے دیں۔ 27 کلومیٹر کی حکومت ہے ان کی اسلام آباد میں، اور حال دیکھیں کیا ہے۔ یعنی کس قانون، کس آئین کے تحت آپ ایک عام شہری کو بھی اسلام آباد میں داخل نہیں ہونے دیں گے؟ یہ بادشاہت ہے، اسلام آباد آپ کا ہے یا آپ نے بنایا ہے؟ اور وہ تو آزاد کشمیر کا وزیر اعظم ہے، اچھا یا برا ہے، آپ کا مخالف ہے یا حامی ہے، لیکن آزاد کشمیر کا وزیر اعظم ہے، کس حوالے سے آپ اس کو نہیں داخل ہونے دیں گے؟ تو یہ فرعونیت ہے اور نازک مزاجی ہے، اور یہ لڑائیاں لڑی جا رہی ہیں۔ اب کچھ ریئلائزیشن ہوئی ہے، کچھ احساس ہوا ہے، تو اسحاق ڈار صاحب جو چھارا پلوان تھے معیشت کے، لندن میں بیٹھ کے روز بیانات دیتے تھے کہ معیشت اس طرف جا رہی ہے، عمران خان نکما ہے، نااہل ہے، اس کی ٹیم نالائق ہے، میں آؤں گا تو میرے پاس اللہ دین کا چراغ ہے، رگڑوں گا تو معاشی مسائل حل ہو جائیں گے، مجھے بلایا جائے۔ اور وہ بیچارے مفتاح اسماعیل کو پنچنگ بیگ بنا کے اس سے سارے مشکل فیصلے کرا کے اس کو، وہ خود ہی کہتا تھا میں ایک ٹویٹ کی مار ہوں، اور وہی ہوا، وہ ایک ٹویٹ کی مار نکلا، وہ غائب ہو گیا۔ تو یہ ان کو وزیر اعظم کے طیارے پہ لینڈ کروایا گیا جو کل تک مفرور تھے، اور آج وہ معیشت کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، اور آپ غصے سے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ آئی ڈونٹ کیئر، آئی ایم ایف نہیں آ رہا تو آئی ڈونٹ کیئر۔ تو آئی ایم ایف مان نہیں رہا، معاشی دیوالیہ پن دستکیں دے رہا ہے، ڈالر بے قابو اور مہنگائی دونوں، ڈالر اور مہنگائی دونوں آسمان پر ہیں، روپیہ، پاکستانی عوام، بے روزگاری، غربت سمیت نیچے زمین میں دھنسے ہوئے ہیں، اور جس کا جو داؤ لگا ہوا ایکسپورٹرز جو ہمارے ہیں وہ اپنے ڈالر باہر روک کے بیٹھے ہوئے، خیر سے محب وطن ہیں وہ بھی، جن کو ہر مرتبہ ہی ریلیف ملتے ہیں اور بڑے بڑے پیکیجز ملتے ہیں، وہ اس انتظار میں کہ ڈالر اور مہنگا ہو تاکہ ہم پاکستان میں لائیں اور ڈھیر سارا پیسہ کمائیں۔ اوورسیز پاکستانی اس حکومت پہ ٹرسٹ نہیں کر رہے، اور کھانے پینے کے لالے پڑے ہوئے زرعی ملک کو۔ اب ایک طرف یہ حال ہے، دوسری طرف سے خیر سے 27 کلومیٹر اور 72-73 وزیروں والی اور 14 جماعتی جو وفاقی حکومت ہے، جس کی سربراہی شہباز شریف کر رہے ہیں اور جس کی رہبری اوپر نواز شریف کر رہے ہیں، ان کا ایک آخری ایجنڈا بھی جاری ہے، وہ ہے نواز شریف صاحب کی واپسی۔ اب وہ خیر سے پہلے تو ہر ہفتے ہی ڈیٹ دیتے تھے کہ اکتوبر میں آ جائیں گے، نومبر میں آ جائیں گے، ستمبر میں آ جائیں گے، دسمبر میں آ جائیں گے، اب جنوری کی ڈیٹ ہے، اور واپس لانا چاہتے ہیں۔ کیونکہ اسی وجہ سے تو وہ عمران خان کو اسمبلیاں نہیں کہہ رہے کہ نہ توڑیں، کیونکہ انہوں نے نواز شریف کو واپس لانا ہے، ان کو پہلے
ضمانت دلوائیں گے، کیونکہ العزیزیہ میں ان کی سسپینڈ ہوئی ہے سزا، ضمانت ملی ہوئی ہے، سوری ایون فیلڈ کیس میں 50 روپے کے اسٹامپ پیپر پر شہباز شریف کی گارنٹی پر وہ علاج کروانے گئے تھے۔ ایون فیلڈ میں ان کی ضمانت ہے، العزیزیہ میں ان کی ضمانت نہیں ہے، تو وہ آئیں گے تو جیل جائیں گے۔ تو اب یہ کیا جائے ان کی پہلے ضمانت کا بندوبست کیا جائے، جیل جانے سے بچیں، پھر نااہلی ختم کی جائے، کیسز سے جان چھڑوائی جائے، اور پھر اس کے بعد ان کی زیر سایہ ہم الیکشن لڑیں اور عمران خان کو ٹف ٹائم دیں، اور ان دا مین ٹائم ساتھ ساتھ 2 کھیل ہیں، ایک نواز شریف کی واپسی اور ایک عمران خان کی نااہلی، تاکہ عمران خان کو نااہل کروایا جا سکے اور نواز شریف کو اہل کروایا جا سکے۔ اب یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ فیصل واوڈا کا کیس تھا سپریم کورٹ میں، اور ان کو 5 سال کے لیے، 1 ٹرم کے لیے سپریم کورٹ نے نااہل کیا ہے، تو اس سے نواز شریف صاحب کی بڑی امید کی یا واپسی کی امید لگ پڑی ہے۔ حالانکہ 2-3 چیزیں ہیں کہ فیصل واوڈا کو الیکشن کمیشن نے نااہل کیا تھا، اور نواز شریف صاحب کو سپریم کورٹ نے نااہل کیا ہے۔ تو سپریم کورٹ نے فیصل واوڈا کو کے فیصلے میں یہ لکھا ہے، 4 صفحاتی فیصلے میں، کہ الیکشن کمیشن کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ فیصل واوڈا کو نااہل کر سکے، لہٰذا ان کو اور وہ اگر غیر مشروط طور پر اپنی غلط بیانی یعنی اپنا جو دھوکہ فراڈ جو بھی ہے اس کو مان لیں تو ہم ان کو 1 ٹرم کے لیے نااہل کرتے ہیں۔ تو انہوں نے مان لیا، معافی بھی مانگی اور کہا کہ میں نے غلط بیانی کی ہے، تو اس پر ان کو 1 ٹرم کے لیے نااہل کر دیا۔ اور نواز شریف صاحب کو تو سپریم کورٹ نے خود نااہل کیا اور 5 رکنی بینچ نے نااہل کیا ہے۔ تو اب اگر اس فیصلہ ہوگا تو اس سے فل بینچ ہوگا، یعنی 5-7 ہوگا یا پورے سپریم کورٹ کا بینچ بنے گا۔ اچھا یہ چھوڑیں فیصل واوڈا کا کیس، نواز شریف صاحب کا کیس، 5 ممبر بینچ یا فل بینچ، 5 سال کی نااہلی ہوگی یا تاحیات نااہلی ہوگی۔ اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ کل جو آج ہمارے چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب ہیں، وہ کل کہتے ہوتے وہ بھی اس فیصلے میں شامل تھے، یعنی اس 5 رکنی غالباً بینچ میں شامل تھے جس نے نواز شریف صاحب کو تاحیات نااہل کیا تھا۔ تو کل تو انہوں نے تاحیات نااہل کیا، آج کل وہ بہرحال ان کا ایک اور بیان بھی آیا ہوا ہے پچھلی ہیئرنگ میں کہ تاحیات نااہلی کا قانون جو ہے ڈریکونین قانون ہے، یعنی خوفناک کالا قانون یا ڈریکولا ٹائپ قانون ہے۔ تو یہ بھی چھوڑ دیں کہ کل ان کا کیا انہوں نے کیا فیصلہ دیا تھا اور آج انہوں نے کیا ریمارکس دیے ہیں۔ گو کہ نواز شریف صاحب کی واپسی جو ہے یا ان کی نااہلی ختم ہونا یا ان کی سزائیں ختم ہونا، یہ ہمارے آئین قانون جمہوریت کا امتحان ہے۔ گو کہ یہ ہمارے نظام انصاف کا امتحان ہے۔ گو کہ مریم نواز، کیپٹن صفدر، شہباز شریف، حمزہ شہباز 2 مختلف کیسوں میں بری بھی ہو چکے ہیں۔ مریم نواز اور کیپٹن صفدر ایون فیلڈ میں جس میں نواز شریف صاحب کو سزا ہے اس میں بری ہو چکے ہیں، اسلام آباد ہائی کورٹ نے بری کر دی ہے۔ اور شہباز شریف کا 16 ارب کا منی لانڈرنگ کا کیس تھا، وہ ٹی ٹی والا، اور اس میں ان کو اور حمزہ شہباز کو بری کیا گیا، حالانکہ پورے گواہوں کے بیانات بھی نہیں، پورا کیس بھی نہیں چلا۔ اچھا یہ بھی چھوڑ دیں، ڈریکونین لا ہے یا تاحیات نااہلی ہونی چاہیے یا تاحیات نااہلی ڈریکونین لا، اس کو بھی چھوڑ دیں۔ لیکن وقت بدل چکا ہے، سچی بات جو ہے نا، وقت بدل چکا ہے، اور ایک لانڈری کھلی ہوئی ہے 24/7، یعنی 7 ہفتے میں 7 دن اور 24 گھنٹے، 7 دن ہفتے میں اور 24 گھنٹے کے لیے ایک لانڈری کھلی ہوئی جس کا کام کیا ہے، پرانے داغ مٹانا اور نئے داغ لگانا، پرانے کیسوں کو سائیڈ پہ کرنا اور نئے کیس اپنے سیاسی مخالفین کے خلاف بنانا۔ اور کل کے ملزم جو تھے، وقت ایسا بدلا ہے کہ کل کے ملزم آج اقتدار میں ہیں، آج حکمران ہیں۔ کل ملزم جو پیشیاں بھگت رہے تھے جن افسروں کے سامنے، وہ افسر آج ان ملزموں کے متحد ہیں، انڈر کام کر رہے ہیں۔ نیب ختم ہو چکا ہے، اور یا نیب کے سے وہ زہر نکال لیا گیا یا نیب کے دانت نکال لیے گئے ہیں، مرا مکہ نیب ہے اس وقت۔ ترامیم نیب ہو چکی ہے، اپنے ملزموں مجرموں نے اپنے وکیلوں کے ساتھ مل کر اپنے کیسوں کو سامنے رکھ کے ترامیم فل سٹاپ کامے کی طرح جہاں بدلنے تھے بدل لیے، ترامیم ہو چکی ہیں۔ آج سپریم کورٹ، یہ عمران خان جو گئے ہوئے ہیں نیب قوانین کے خلاف، تو سپریم کورٹ آج کی یہ کہہ رہی ہے کہ عدالت کس اختیار کے تحت احتساب کا قانون سخت بنانے کا حکم دے۔ وقت بدلا ہے تو اب عدالت بھی پوچھ رہی ہے کہ ہم کس اختیار کے تحت احتساب کا قانون سخت بنانے کا حکم دیں۔ حضور والا بصد ادب
آپ ٹھیک کہہ رہے ہوں گے، لیکن اگر جس ملک میں احتساب کا قانون سخت نہیں ہوگا اس ملک کا پھر اللہ ہی حافظ ہے۔ اور آج سپریم کورٹ کہہ رہی ہے کہ 24 کروڑ آبادی میں صرف عمران خان ہی ہیں جو نیب ترمیم سے متاثر ہیں، باقی کسی اور شخص یا اور جماعت نے کیوں نہیں کوئی درخواست دی؟ نیب جو ترامیم کی ہیں انہوں نے، جس کو ہم این آر او کہتے ہیں، کہ لینے والے بھی این آر او خود تھے اور دینے والے بھی این آر او خود تھے۔ تو حضور والا بصد ادب، ایک تو اگر صرف عمران خان کی بات کریں تو اس وقت عمران خان 4 صوبوں میں، یعنی 2 صوبوں میں اور جی بی اور آزاد کشمیر میں اس کی حکومت ہے، مطلب 66% پاکستان پہ اس کی حکومت ہے، تو اور ملک کی مقبول ترین پارٹی کا وہ سربراہ ہے اس وقت تک۔ تو اگر اس طرح دیکھیں تو کروڑوں لوگ اس کے پیچھے ہیں، مطلب کروڑوں لوگ یہ درخواست لے کے آئے ہیں۔ لیکن اگر صرف آپ عمران خان کی ذات کو دیکھتے ہیں تو اللہ کا شکر ادا کریں، کیونکہ یہ ایک آدھ بچ گیا ہے جس کی خواہش ہے کہ یہ نیب قوانین میں ترمیم نہ ہو یا نیب ختم نہ ہو، ورنہ تحریک انصاف میں 80% ساری مسلم لیگ، ساری پیپلز پارٹی، سارے تاجر، سارے بیوروکریٹس، سب کے سب یہی چاہتے ہیں کہ نیب سے جان چھوٹے۔ یہ جو ہمیں کیونکہ پوچھتا تھا، سوال کرتا تھا، نیب میں برے قوانین بھی تھے جن کو ختم کیا جانا چاہیے تھا، وہ 3 4 5 ایسی ترامیم تھی جو ہونی چاہیے تھی، لیکن ان 5 6 ترامیم کی آڑ میں ساروں نے اپنی اس بیتی گنگا میں ہاتھ دھوئے ہیں اور ڈھیر ساری ترامیم کر دی ہیں۔ اچھا، پھر آگے 1100 ارب کے کیس جو پرانے تھے وہ ٹھکانے لگ گئے، میگا کرپشن سکینڈل جو ہیں وہ نیب کے دائرہ اختیار سے باہر ہو گئے ہیں، منی لانڈرنگ سمیت۔ تو اور لیکن نیب اس وقت خیر سے مرا مکہ نیب عمران خان کا توشہ خانہ لے کے بیٹھا ہوا ہے۔ اچھا، پھر جیسے وقت ایسے بدلا ہے کہ 50 روپے کے سٹامپ پیپر پر شہباز شریف صاحب نے لاہور ہائی کورٹ میں گارنٹی دی نواز شریف صاحب کی کہ وہ علاج کروانے جا رہے ہیں، اور یہ بتایا کہ نواز شریف صاحب تشویشناک حد تک بیمار ہیں، سڈن ڈیتھ کا ان کو بقول خواجہ حارث ان کو خطرہ ہے، اور ان کا علاج باہر بڑا ضروری ہے، پلیٹلیٹس انتہائی خطرناک حد تک کم ہو چکے ہیں، 12 بیماریاں ہیں، 7 سٹنٹ پڑے ہوئے ہیں، 3 ہارٹ سرجریز ہوئی ہیں، اور 17 دوائیاں روزانہ کھاتے ہیں، اور ان کا باہر جانا بڑا ضروری ہے، اور باہر جانے کے لیے ایئر ایمبولینس لائی گئی تاکہ ایمرجنسی میں، اور 7 ڈاکٹروں کی ٹیم گئی۔ لیکن جب کسی عدالت نے نہیں پوچھا کہ بھائی جب اتنا تشویشناک حد تک بیمار مریض تھا، لندن پہنچا، پلیٹلیٹس بھی ٹھیک ہو گئے، لندن پہنچے وہ واقعیں بھی شروع ہو گئی، ہوا خوریاں بھی شروع ہو گئیں، اس کے علاوہ وہ لندن سے باہر فیکٹری وزٹس بھی شروع ہو گئے، اس کے علاوہ میراتھن لمبی سیاسی میٹنگز شروع ہو گئیں، اس کے علاوہ ویڈیو لنک کی تقریریں شروع ہو گئیں، پی ڈی ایم کی سربراہیاں شروع ہو گئیں، حکومت ہٹاؤ مہم شروع ہو گئی، اور عمران خان ہٹانے کے بعد باقی نئی حکومت بنانے کی وہ جو ساری منصوبہ بندی شروع ہو گئی، پھر نومبر تقرری شروع ہو گئی، اور پھر اس کے بعد یورپ کی سیر شروع ہو گئی، اور خیر سے کسی عدالت نے، کسی نظام انصاف نے ہمارا نہیں سوتا رہا ہمارا نظام انصاف کہ ہاں، البتہ جس اسلام آباد ہائی کورٹ نے ان کی زندگی کی گارنٹیاں مانگی تھی عمران خان حکومت سے، کہ جس پہ عمران خان نے 6.5 گھنٹے کا ایک کابینہ کا اجلاس کیا، اور جس میں بقول عمران خان کے شیری مزاری کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، جس میں ECL سے نواز شریف کا نام ہٹایا تھا، تو اس فل ڈے سماعت پر جس اسلام آباد ہائی کورٹ نے زندگی کی گارنٹیاں مانگی تھی، اس اسلام آباد ہائی کورٹ نے بعد میں یہ ضرور کہا کہ وہ نظام انصاف کی تضحیق کر کے گئے ہیں نواز شریف، بعد میں کہا، اور جھوٹ بول کر گئے ہیں نواز شریف، اور وہ لندن میں بیٹھ کر ہنس رہے ہوں گے، اب تو لندن میں بیٹھ کر ہنسنی سیر بھی کر کے آ گئے ہیں۔ خیر، تو خیر وقت بدل چکا ہے، اب یہ ساری چیزیں ہو چکی ہیں خیر سے، اور لانڈری جیسے کھلی ہوئی ہے، پرانے داغ مٹ بھی رہے ہیں۔ تو اب مسئلہ صرف ایک ہے کہ عمران خان، ایک مسئلہ ہے عمران خان، ورنہ نواز شریف صاحب نے اب تک واپس آ جانا تھا، اور ان کی راہداری ضمانت بھی ہو سکتا ہے ہو جاتی، اور ہو سکتا ہے وہ ان کی نااہلی کی کوئی اہلیت میں بدلنے کی درخواست بھی چلی جاتی، اور کوئی سماعت بھی شروع ہو جاتی کہ وہ تو 5 سال کے لیے نااہلی کاٹ چکے ہیں، تو تاحیات نااہلی ختم کی جائے، اور ساتھ ہی ہو سکتا ہے یہ کوئی ریلیف بھی مل جاتا ہے۔ لیکن چونکہ آگے عمران خان ہے، ابھی وہ بیٹھا ہوا ہے، اور عمران خان بیٹھا ہوا ہے، اور ابھی پنجاب میں اس کی حکومت ہے، خیبر پختونخوا میں حکومت ہے،
GB میں آزاد کشمیر میں، اور ایک تھریٹ کے طور پہ، یعنی ایک سیاسی تھریٹ کے طور پہ وہ بیٹھا ہوا ہے پنجاب میں. تو اس لیے ابھی نواز شریف صاحب ڈیلے پہ ڈیلے کرتے جا رہے ہیں، کیونکہ نواز شریف صاحب نے کبھی مشکل وقت میں نہ قوم کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، نہ اس ملک میں رہے ہیں، کبھی جدہ چلے جاتے ہیں، کبھی لندن چلے جاتے ہیں. تو اب ایک طرف جب ملک اتنی تباہی و بربادی کی دہلیز پہ پہنچا ہوا ہے، قوم اتنی تقسیم ہوئی ہے، حکومت اسحاق ڈار صاحب اب عارف علوی صاحب سے مل رہے ہیں اور بیک ڈور مذاکرات کی کوشش کر رہے ہیں، کیونکہ بلا شبہ اب یہ کسی سارے مل کے سیاستدان بیٹھیں گے، ساری پارٹیاں بیٹھیں گی، پاکستان کے نام پر اکٹھی ہوں گی، معیشت کے نام پہ اکٹھی ہوں گی، تو ملک آگے چلے گا. ورنہ یہ اس سیاسی عدم استحکام، اوپر سے ہمارا معاشی عدم استحکام ہمیں لے ڈوبے گا. تو اس وقت جب ایک طرف یہ ہے، دوسری طرف خیر محسوس طریقے سے نواز شریف صاحب کی واپسی، الیکٹرانک ووٹنگ مشین ختم کر دی انہوں نے، نیب ختم کر دیا انہوں نے، نومبر تقرری کر لی انہوں نے. اس کے علاوہ مریم آ گئیں، مریم چلی گئیں، ان کو ایک ایون فیلڈ میں ان کی بری ہو کر. شہباز شریف، حمزہ شہباز منی لانڈرنگ میں بری ہو گئے، اور اس کے علاوہ کوئی 1100 ارب کے کیسز کھڈے لائن لگ گئے. چیئرمین نیب اپنا لگا لیا، اپنی مرضی کا اپوزیشن لیڈر پارلیمنٹ میں راجہ ریاض بنا لیا، اسحاق ڈار کو وزیر اعظم کے طیارے پہ واپس لے آئے. لیکن ملک چونکہ نہیں سنبھل رہا، تو اب وہ آخری طرف کا پتہ کہ اگر ہم الیکشن میں جائیں تو نواز شریف کی زیر سایہ الیکشن میں جائیں، ورنہ عمران خان ہمیں کھا پی جائے گا. تو ایک غلط فہمی ہے یہ بھی. اس وقت تک، اس گھڑی تک، اگر 3 وکٹری سٹینڈ آپ دیکھیں نا، کسی بھی مقابلے میں 3 وکٹری سٹینڈ ہوتے ہیں، فرسٹ، سیکنڈ، یعنی وکٹری سٹینڈ پہ 3 لوگ کھڑے ہوتے ہیں، ایک فرسٹ ہوتا ہے، سیکنڈ ہوتا ہے، تھرڈ ہوتا ہے. تو اس وقت جو سیاسی وکٹری سٹینڈ ہے، اس میں فرسٹ پہ بھی عمران خان کھڑا ہے، سیکنڈ پہ بھی عمران خان کھڑا ہے، تھرڈ پہ بھی عمران خان کھڑا ہے. کہیں نواز شریف، مریم نواز، PDM نظر ہی نہیں آ رہے، اور یہی وجہ ہے ان کی فرسٹریشن اور غصے کا، غم و غصے کا. لیکن کہنے کا مقصد یہ تھا کہ ایک طرف جب یہ اتنے ملکی مسائل، پورے ملک اور قوم کا جو کشتی یا وہ نیا جو پھنسی پڑی ہے چاروں طرف طوفان میں، مختلف بحرانوں میں، دہشت گردی اور اس کے علاوہ کیا کیا مسائل نہیں ہیں ہمیں، اور دوسری طرف وہ خیر سے اس طرف بھی جاری ہیں، اور سارا دن وہاں لگاتے ہیں کہ کسی طرح عمران خان نائل ہو جائے یا جیل چلا جائے، طریق انصاف اس کے بغیر الیکشن لڑے، اور نواز شریف واپس آئے اور مسلم لیگ یا PDM ان کی سربراہی میں الیکشن لڑے. تو یہ بھی ہے. تو اگر موجودہ حالات کو دیکھا جائے، ویسے تو کچھ بھی ممکن ہے اس ملک میں، لیکن اگر موجودہ حالات کو دیکھا جائے، جس طرح کامیابی سے PDM نے سارا آل بچاؤ مال بچاؤ کھال بچاؤ پروگرام ابھی تک کیا ہے، تو یہ فارمیلٹیز چند باقی رہ گئی ہیں. نواز شریف آئیں گے اور خیر سے وہ اہل ہو جائیں گے، اور ہو سکتا ہے وہ الیکشن کی سربراہی بھی کریں، اور یہ بھی عین ممکن ہے کہ عمران خان سے یہ وقتی طور پر اس کو نائل کروا کے اس سے جان چھڑوا لیں اور یا جیل بھجوا لیں. تو صرف آج کہنے کا مقصد یہ تھا کہ ہمارے مسائل کیا ہیں، اور یہ سیاسی قیادت لگی ہوئی کن چکروں میں ہے. آج کے لیے اتنا ہی. پاکستان زندہ باد.